فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے 20 نکاتی امن منصوبے پر مثبت رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حماس کے تازہ موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کر دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کسی بھی فوجی کارروائی سے انسانی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس وقت مذاکرات کی تفصیلات پر بات چیت جاری ہے، تاہم یہ معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں طویل المدتی امن کے قیام سے جڑا ہے۔ امریکی صدر نے ایک ویڈیو پیغام میں قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب ممالک جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد ہیں اور ہم امن کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں معاہدہ کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کی مشیر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات منظور کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، لیکن ان کے تمام تر منصوبے ناکام ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ کشمیر میں امن قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مسئلہ یا شکایت ہو تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسن اقبال نے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدے کو پاکستان، آزاد کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ حسن اقبال نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی پریس کانفرنس سے صبح قبل سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ گزشتہ ہفتوں میں عوامی مسائل کے باعث ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی، تاہم مقامی اور قومی قیادت کی دانائی اور مکالمے کی روح نے اس بحران کو پرامن انداز میں حل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوشائن ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے، حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے، آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں، پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اراکین سے مذاکرات کیے، کئی سیشن کیے اور بالآخر رات گئے فریقین کے درمیان تحریری معاہدہ طے پایا۔ لاہور ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال نہیں، تاہم آنے والے دنوں میں مزید بارش متوقع۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے جاری، سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کا کام بھی جاری، سیلاب سے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال نہیں، دریاؤں کی صورتحال اب معمول کے مطابق ہے، تاہم دریائے ستلج میں بھارت سے مزید پانی آنے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں بھی بھارت سے 35,000 کیوسک پانی آنے کا امکان۔ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ 27 اضلاع میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے جاری، مختلف اداروں پر مشتمل ٹیمیں سروے شفافیت کے ساتھ کر رہی ہیں۔ چند علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا، جس کا نام شکتی رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق طوفان کے لیے شکتی نام سری لنکا کا تجویز کردہ ہے، جس کا مطلب طاقت ہے۔ سمندری طوفان شکتی کے 24 گھنٹوں کے دوران شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ سمندری طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتی ہے۔ سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ دوسری جانب طوفان کے دوران سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان وائٹ اور ریڈ بال سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ راڈنی ٹکر اور کرسٹوفر براؤن پہلے ٹیسٹ کے آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔
جس کے لیے فیلڈ امپائر کرسٹوفر براؤن اور سائقط شرف الدولہ ہوں گے۔ پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں محمد آصف یعقوب اور راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز کے فرائض انجام دیں گے۔ دوسرے T20 انٹرنیشنل میں محمد آصف یعقوب اور راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز کے فرائض انجام دیں گے۔ تیسرے میچ میں راشد ریاض اور فیصل خان افریدی آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سائقط شرف الدولہ اور آصف یعقوب آن فیلڈ امپائرز کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ دوسرے ون ڈے میں ایلیکس وارف اور حسن رضا آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سائقط شرف الدولہ اور فیصل خان افریدی آن فیلڈ امپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ون ڈے سیریز کے تینوں میچز اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔